السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست اب آپ خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان تمام میل اور فیمیل حضرات کے لیے جو ان میں سے کسی بھی کمیشن کا حصہ ہیں اور وہ اسلامیات لیکچرشپ یا اسلامیات سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ سوالات جو موسٹلی لوگوں سے کیے گئے ہیں، امیدواروں سے کیے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے انٹرویوز ہمارے پبلک جو ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ کا اس کے اندر شیئر کیے ہیں، اور ان کے ہم یہاں پہ سوالات بھی اور ان کے جوابات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوسچن، جیسے عورت کی امامت جائز ہے تو کیسے جائز ہے، اس کے اوپر جواز کے جو دلائل ہیں، عدم جواز کے دلائل کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کن شرائط پہ جائز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انٹرویو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ کچھ چیزیں آپ سے ضرور ڈسکس کریں گے کہ جو آپ کے لیے انٹرویو کی تیاری کرنے سے پہلے ضروری ہیں۔ شاید یہ چیزیں بہت کم ڈسکس کی جاتی ہیں، یا جو ہمارے گروپس ہیں یا ہمارے یوٹیوب کی ویڈیو ہیں ان کے اوپر نہیں بتائی جاتی۔ یاد رکھیے، کوئی بھی ایک دو ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی اسلامیات لیکچرشپ یا ایس ایس کے امتحانات تو دور کی بات ہے، آپ اس کی جو انٹرویوز ہیں خصوصاً انٹرویوز کے لیے اہل نہیں ہو سکتے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، چند ویڈیوز کی بنیاد پہ آپ کبھی بھی اس کے لیے اس جاب کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کچھ چیزیں آپ کو سمجھنا ضروری ہوں گی۔ مثال کے طور پہ آپ جب بھی انٹرویو کی تیاری شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تعارف کرایا جاتا ہے، باقی آپ کا نالج، باقی ساری چیزیں وہ بات کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو تعارفی جو گفتگو ہے اس کے اوپر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ آپ نے دعا سلام کیسے کرنی ہے، جب آپ سے پوچھا جائے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، تو آپ انگلش کے اندر بھی اپنا تعارف کرانا جانتے ہوں، آپ کو عربک کے اندر بھی اپنا تعارف کرانا آتا ہو، اردو کے اندر بھی آپ کو اپنا جو تعارف ہے وہ کرانا آتا ہو۔ تعارف میں آپ نے پوری ہسٹری نہیں بتانی، آپ نے اپنا نام، اپنی جہاں سے آپ کا تعلق ہے اور اپنے جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اس کی جو خصوصی بات ہے، خصوصی چیزیں، جیسے ہم ایبٹ آباد کے اگر ہیں تو یہاں کی جو سیاحت ہے بہت مشہور ہے، تو اس حوالے سے آپ سے کویسچننگ ہو سکتی ہے، اور آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے یہ چیزیں آپ تعارف کے اندر ڈسکس کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے چند ایک جو کتابیں ہیں وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہیں انٹرویو کی تیاری سے پہلے۔ یہ جو ویڈیو آپ کے لیے بنائی جاتی ہیں میرے چینل کے اوپر بھی موجود ہے، یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن مکمل تیاری آپ کی اس وقت ہوگی کہ جب آپ ان ٹاپک کے اوپر ایک ایک کتاب لازمی پڑھیں گے۔ تو یہ آپ ٹاپک نوٹ کر لیں، جیسے سب سے پہلے علوم القرآن ہے، ایک کتاب آپ اس ٹاپک کے اوپر پڑھیں، اور تاکہ آپ کو علوم القرآن کی بنیادی جو مباحث ہیں، جیسے ناسخ و منسوخ کی مباحث، اسی طرح سے جو قرات کے حوالے سے اختلافات ہیں، یہ بنیادی چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ سیرت تو آپ کو رٹی رٹائی ہونی چاہیے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہے نہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بالکل ازبر ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد تاریخ اسلام۔ تاریخ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی دور سے لے کے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کے ادوار آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اس سے بالکل متصل خلافت بنو امیہ اور خلافت عباسیہ، اور پھر خلافت فاطمی جو دور خلافت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں جو اہم واقعات ہیں اس کی آپ کو جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے۔ فقہ کے حوالے سے آپ ایک کتاب لازمی ضرور پڑھ کے جائیں، اور تاکہ بنیادی جو فقہ کی اصطلاحات ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تفسیر القرآن۔ تفسیر القرآن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری کوئی تفسیر پڑھیں، اگر آپ پڑھ سکتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم جو تفسیر کے حوالے سے بنیادی تفسیر کی قسمیں اور تفسیر کی شرائط، ٹھیک ہے، اور تفسیر کی قسمیں، یہ ساری چیزیں آپ کو کم از کم بنیادی طور پہ، یہ چند جو مشہور تفسیریں اردو کی یا عربی کی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس طرح سے تقابل ادیان، مذاہب عالم کے حوالے سے آپ کو جو ہے نا وہ ہندو مت، اسلام کا تو خیر ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو باقی ادیان ہیں، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جینزم ہے، سکھ مت ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے حوالے سے بھی آپ کو بنیادی آئیڈیا ہونا چاہیے، یعنی ہر ایک مذہب کی کم از کم ایک دو کتابیں، اس کے بانی کا نام، یہ آپ کو لازمی آنا چاہیے، یہ آپ کی انٹرویو کا حصہ ہے۔ اسلامی تحریک کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی تحریک کب شروع ہوئی اور اس کے بانی کون تھے، اور یہ کس ملک سے شروع ہوئی تھی، ان کے حوالے سے بنیادی معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ بنیادی صرف و نحو، میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا وہ پوری عربی گرامر کو اٹھا کے لے آئیں، لیکن صرف اور نحو کی ایک ایک کتاب اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم کسی عالم کے پاس بیٹھ کر چند جو بنیادی چیزیں ہیں، یعنی صرف علم الصرف کے حوالے سے، علم النحو کے حوالے سے، ان کی تعریف، اس کے حوالے سے بنیادی قواعد،
ٹھیک ہے، جو صیغے ہیں، گردان ہے، کس طرح سے بنتی ہے، یہ جب آپ کو چیز آتی ہوگی بنیادی طور پہ تو آپ ترکیب کر سکیں گے. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے پبلک سروس کمیشن KPK کے اندر، وہ بتا رہے تھے کہ ان سے صرف جو ہے نا وہ انہوں نے جیسے ہی وہ گئے ہیں اپنا تعارف انہوں نے کرایا تو تعارف کے فوراً بعد انہوں نے کہا جی کہ قرآن کریم کی انہوں نے آیت پڑھی اما یتساءلون. اتنی سی آیت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بس وہ اسی کے اوپر ان کا سارا انٹرویو گزر گیا. اما یہ اصل میں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یتساءلون تو اس میں اس کی ترکیب کریں، اس میں فعل غائب کیا ہے، اس میں فعل کیا ہے، اور اس میں اس طرح سے فاعل کون ہے، اس کا مفعول کون ہے، یہ جمع ہے تو جمع کی کون سی قسم ہے، اور اس کے بعد سوالات اس کے اندر یہ بھی ہوئے. اچھا ساتھ ہی وہ کہتے ہیں مجھے یتساءلون میں کہنے لگے مد ہے تو یہ مد کی کون سی قسم ہے. تو اب مد کا تعلق تجوید کے ساتھ ہے کہ یہ مد جو ہے نا وہ مد لازم ہے، عارض ہے، مد متصل ہے، مد منفصل ہے. تو بنیادی کم از کم آپ کو تجوید کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ اصول آپ یاد رکھیں گے. اگر آپ نے صرف ٹائم پاس کرنا ہے تو پھر آپ ویڈیو کو یہیں پہ بند کر دیں اور اس چیز کو چھوڑ دیں. یہ اگر آپ نے اسلامیات لیکچرشپ کے لیے بھرتی ہونا ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایک چھوٹی پوسٹ نہیں ہے، یہ 17 اسکیل کی پوسٹیں ہیں اور آج کل کے حوالے سے ان کی 1 لاکھ سے ابو سیلری سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ آپ کو مفت کے اندر کوئی بھی نہیں دیتا، آپ کو یہ تیاری ضرور کرنی پڑتی ہے تب جا کے آپ ایک اچھا اور کارآمد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور آپ کی سلیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے گلدستہ انٹرویو کے حوالے سے، میری اپنی ہی لکھی ہوئی ترتیب دی ہوئی کتاب ہے. اسی سے ہم انٹرویو جو سابقہ امیدوار ہیں ان کے انٹرویو ہم نے لیے ہیں، جو موسٹ ریپیٹڈ کوسچن ان کے اندر تھے یعنی زیادہ امیدواروں سے پوچھے گئے، اس لیے ہم نے ان کو کمبائن کیا اور وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یہ کتاب PDF کے اندر چاہیے تو اس کا طریقہ کار آپ کو اینڈ کے اندر بتا دیا جائے گا، تو وہ آپ وہاں سے دیکھ لیں گے اور ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. آئیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا جو موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے، ابتدائی 5 تفاسیر کون سی ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون کون سی ہیں اور جو آج بھی موجود ہیں آپ ان کے نام بتائیں. تو اب آپ کو نام آنے چاہیے جو بنیادی طور پہ ابتدائی تفاسیر ہیں. تو اس ضمن کے اندر پہلی تفسیر ابن جریر طبری کی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے 310 ہجری، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کی بھی تفاسیر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو آج بھی موجود ہیں اس تناظر کے اندر احکام القرآن 370 ہجری بنیادی تفسیروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے، ابو بکر الجساس کی ہے. اور اسی طرح سے یہ احناف کی فقہ احناف سے ان کا جو ہے نا وہ تعلق بنتا ہے. اور البحر المحیط یوسف بن علی الاندلسی یہ جو ہے نا وہ 745 ہجری. در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 911 ہجری، اور تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی 606 ہجری. تو یہ 5 تفسیریں آپ کم از کم ان کو دیکھ لیں، نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 ہے، الاشباہ والنظائر سے کیا مراد ہے؟ انٹرویو کا یہ بڑا ہی مشہور سوال ہے. تو یاد رکھیے کہ الاشباہ میں اشباہ سے مراد علم فقہ کے قواعد و ضوابط ہیں، ٹھیک ہے، اور نظائر سے مراد ان قواعد و ضوابط کا حکم مماثلت کی بنیاد پر اس جیسی دوسری چیزوں پر لگا دینا یا علت مشترکہ کی بنیاد پر ایک حکم کو دوسرے حکم پر لگا دینا، یہ اشباہ، یہ نظائر ہے. اب اس میں قیاس کی مثال آپ لے سکتے ہیں. جیسے قیاس ہے تو قیاس کے اندر ایک قاعدہ ہے فقہ کا، جیسے ہر نشاور چیز حرام ہے. اب یہ اشباہ ہے، یعنی یہ ایک فقہ کا قاعدہ ہے کہ ہر نشاور چیز حرام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اشباہ ہے، یعنی یہ قاعدہ ہے. اب اس قاعدے کی جب امپلیمنٹیشن ہوگی وہ نظائر ہے. جیسے اس حکم کو باقی چیزوں پہ لگا دینا یہ نظائر ہے. جیسے یہ کہنا کہ شراب حرام ہے اور شراب کی علت کیا ہے؟ وہ نشہ ہے. اب یہ کہنا کہ ہر وہ چیز جس میں یہ علت یعنی نشہ ہو وہ حرام ہے. افیم میں نشہ ہے تو حرام، حشیش میں نشہ ہے تو حرام. تو امید ہے یہ کویسچن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ کویسچن ہے، فتح مکہ کے موقع پہ صرف ابو سفیان کے ہی گھر میں پناہ لینے والوں کو معافی کی نوید کیوں سنائی گئی؟ تو اس کا جواب علامہ مخریزی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کا یہ امتیاز اور خصوصیت اس واقعہ کی وجہ سے ملی کہ قبل از ہجرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے شریر بچے تکلیف دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے ہی گھر جاتے. ابو سفیان آپ کا دفاع کرتے، اگرچہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ آپ کا دفاع کرتے اور آپ کو پناہ دیتے. لہٰذا اس کے بدلے میں ابو سفیان کے مکان کو بھی پناہ گاہ قرار دیا گیا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک وہ بچپن کے اس
اس جو ہے نا وہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آپ نے ان کے مکان کو بھی پناہ گاہ قرار دیا گیا۔ رقص کیا چیز ہے؟ حضرت امیر معاویہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے کچھ لکھوایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ لکھوایا اور فرمایا کہ لکھو اور رقص کرو۔ اب کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ رقص کیا ہے؟ فرمایا رقص یہ ہے کہ حروف پہ جہاں ضرورت ہو وہاں پہ نقطے لگاؤ۔ تو گویا نقطے لگا کر عبارت کو واضح کرنا، اس کے اندر امتیاز پیدا کرنا، یہ رقص ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، انٹرویو کا اہم سوال ہے، سبع معلقات سے کیا مراد ہے؟ تو سبع معلقات سے مراد عربی ادب کی وہ 7 مشہور عبارتیں ہیں کہ جو دور جاہلیت میں مقبول ہونے کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں سے لٹکائی جاتی تھی۔ ابتدائی دور کے اندر لٹکائی جاتی تھی، لیکن بعد کے اندر جب قرآن کریم کا اعجاز آیا تو سورہ کوثر کو کعبہ اللہ کے اندر سورہ کوثر کی آیات لٹکائی جاتی رہی، لیکن اس کا مقابلہ یہ عبارتیں بھی نہیں کر سکی۔ اگلا سوال ہے، فقہ فرضی سے کیا مراد ہے؟ فقہ فرضی کا کوئی ایسا مسئلہ جو پہلے نہ پیش آیا ہو لیکن دور حاضر میں پیش آیا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ فقہ کا وہ حصہ جس میں مستقبل میں آنے والے معاملات پر غور و فکر اور اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہو، جیسے بعض صحابہ اور تابعین کرام کے دور میں اسے اچھا نہیں سمجھا گیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اس شخص پر لعنت کرتے تھے جو اس بات کے متعلق سوال کرتا جو ابھی پیش ہی نہ آیا ہو۔ حافظ ابن حجر، شاہ ولی اللہ اور دیگر اہل علم بھی اسے فتنہ ہی سمجھتے رہے ہیں، جبکہ امام اعظم کا قول ہے کہ اس تناظر کے اندر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا مَا وَقَعَ عَرَفْنَا الدُّخُولَ فِيهِ وَالْخُرُوجَ مِنْهُ۔ اور علامہ اپنا فقہ حنفی کی یہ خوبی بھی ہے کہ اس کے اندر فقہ فرضی کا بہت زیادہ اہتمام بھی کیا گیا ہے، اور درست تعداد تو یاد نہیں ہے لیکن تقریباً 20,000 ایسے مسائل ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین نے فرضی فقہ کے طور پہ تیار کیے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، کیا امامت کے فرائض عورت سر انجام دے سکتی ہے؟ فقہا عورت کی امامت کے جواز عدم جواز کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ یہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ سے، فیمیل امیدوار سے یہ کوسچن کیا گیا تھا کہ عورت امامت کرا سکتی ہے نہیں۔ اس تناظر کے اندر جواب دیکھیے، حضرت ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ واحد اور ممتاز اور استثنائی امام تھی، بلکہ اس کو ہم امامہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حضرت عمر کے زمانے تک امامت کے فرائض سر انجام دیتی رہی۔ تو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ ان کے پیچھے مرد بھی نمازیں پڑھتے رہے، ان کا مؤذن بھی ایک مرد تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا استدلال عورتوں کی امامت کے حوالے سے یہ حدیث اصل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن خلاد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام ورقہ بنت نوفل بیان کرتی ہیں کہ حضور جب غزوہ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو میں نے عرض کی کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں اور جہاد کی اجازت عنایت کریں، شاید مجھے بھی شہادت مل جائے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر میں سکون سے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت عطا فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شہیدہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور ام ورقہ نے چونکہ قرآن پڑھا ہوا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں مؤذن رکھنے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت فرما دی۔ اس سے اگلی روایت ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضور ان کے گھر تشریف لائے اور حکم دیا کہ گھر والوں کی امامت کیا کریں۔ ان کا مؤذن ایک بوڑھا شخص تھا، وہ بھی ان کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 587-88۔ اس طرح یہ روایت امام حاکم نشابوری کی المستدرک میں بھی موجود ہے۔ اب اس ضمن کے اندر اس حدیث کے تناظر کے اندر فقہائے کرام کے مختلف مذاہب ہیں، جیسے امام شافعی کے نزدیک عورتوں کی امامت جائز ہے۔ امام احمد کے 2 قول ہیں، ایک یہ ہے کہ جماعت مستحب ہے اور دوسری غیر مستحب۔ امام مالک عورت کی جو جماعت ہے اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ امام اعظم کے نزدیک عورتوں کا جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے۔ امام شافعی نے مزید صراحت کی کہ عورتوں کا مردوں کی جماعت کرانا ناجائز ہے، اور اسی پہ اجماع اربعہ بھی موجود ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کو اہم کوسچن سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ سدائے ہوئے جانوروں کا شکار کن 2 شرائط کے ساتھ حلال ہے؟ سدائے ہوئے جانوروں کو چھوڑتے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا، اور دوسری شرط ہے کہ شکار کے لیے ضروری ہے کہ سدائے ہوئے جانور کے ساتھ کسی ایسے مجوسی یا تارک بسم اللہ کا جانور شامل نہ ہو۔ نیکسٹ کوسچن ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے تو کون سی شرائط ہیں؟ تو بھائی نکاح تو جائز ہے، لیکن کتابیہ عورت سے نکاح کی وہی شرائط ہیں جو مسلمان عورت کے لیے ہیں۔ نمبر 1، وہ محفوظ عورتیں ہوں یعنی محسنات ہوں۔ اہل کتاب کی وہ عورتیں لونڈیاں نہ ہوں یعنی آزاد ہوں۔ پاک دامن عصمت مآب عورتیں ہوں۔ کسی عیسائی، یہودی یا اہل کتاب لڑکی سے شادی کرنے کی یہ شرط ہے کہ وہ کسی نبی پر ایمان رکھتی ہوں یا منزل من اللہ صحیفہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کسی صحیفے کا اعتراف کرتی ہوں
वसह निगाह किताबियति मोमिनतिम बिनबी मुरसलिम मुकर्रतुम बिकिताबिम मुनज़्ज़लन अद्दुरुल मुख्तार माशामी। तो यानी कम अज़ कम जो है ना वो किसी अल्लाह ताला के रसूल पर वो ईमान रखती हों। लेकिन आज मौजूदा दौर के हवाले से उलमाए किराम का इसके ऊपर फतवा है कि अगर वो वाकई अहले किताब हों तो तब उनके साथ निकाह जायज़ है। वाकई अहले किताब का मतलब ये है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम पे जो नाजिल शुदा असल तौरात है, अगर वो उस पर ईमान रखते हैं और वो किताब के जो अहकामात है उसके ऊपर अमल करते हैं, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो इंजील है उसके ऊपर अगर वो ईमान रखते हैं तो तब जायज़ है। लेकिन मौजूदा आपको पता है कि इन दोनों के अंदर तारीफ़ हो चुकी है, लिहाजा इस दौर के हवाले से हम कह सकते हैं कि इनके साथ निकाह जायज़ नहीं है। बहरहाल ये पूरी आपको डिटेल बतानी पड़ेगी। शायर का लुग़वी माना क्या है? लुग़वी माना है निशानी, अलामत, निशान ख़ास। इस्तिलाह में इस्लाम के मुक़द्दसात मकामात को शाइरुल्लाह से ताबीर किया गया, जैसे इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। इफ़ायत की कौन सी 3 सूरतें हैं और इनके मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? सूरह माइदा की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। इस तनाज़ुर के अंदर यहाँ पे कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को आकिल व बालिग ठहराया और ऐद व पैमान करने पर मामलात भी हैं जो इंसान आपस में करते हैं, दोनों का ईफा ज़रूरी है। इस्तरार किसे कहते हैं? इस्तरार कहते हैं मजबूरी को, और इसके अहकाम क्या हैं? ये ज़्यादातर सवालात फ़िक़्ह के हवाले से हैं, तो लिहाजा आपको फ़िक़्ह को ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। इस्तरार से मुराद एक ऐसी कैफियत है जिसमें इस्तरारी तौर पर मखसूस वक्त के लिए अक्ल हराम यानी हराम खाना, कलमा कुफ्र कहना भी जायज़ होता है, यानी शदीद भूख के वक्त हराम खाना, या ज़ालिम हुक्मरान के सामने जब कतई या ज़नी मौत का अंदेशा हो तब कलमा कुफ्र कहना, लेकिन दिल इस्लाम के ऊपर मुतमईन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहले किताब का ज़बिया हलाल है? क्या मशीनी ज़बह का तरीक़ाकार जायज़ है या नहीं? मशीनी ज़बिया अगर शरीयत की जो शराइत हैं उनके मुताबिक हो तो जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। ज़माने फ़तरत से क्या मुराद है और ये कितने साल पर मुहीद है? एक नबी के विसाल के बाद दूसरे नबी की दो विलादत का दरमियानी अरसा है, उसको ज़माना फ़तरत कहा जाता है। जैसे हिजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान का तकरीबन 500 साल का अरसा ज़माना फ़तरत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जू नाब और जू मखलब की तारीफ़ करें। जू नाब वो जानवर है जो अपनी कचली के दांत से अपना शिकार करता है और चीरता है, मसलन शेर, चीता, कुत्ता, भेड़िया वगैरह। और जू मखलब वो परिंदे हैं जो अपने पंजों से अपना शिकार पकड़ते हैं, मसलन शिकरा, बाज, शाहीन वगैरह। बहीमा और अनाम ये 2 तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। सूरह माइदा में बहीमतुल अनाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इससे मुराद बेज़ुबान जानवर हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक इनसे मुराद हर एक जानवर है, और बाज़ के नज़दीक सिर्फ चरने वाले जानवर हैं, जैसे हिरन, नील गाय वगैरह। बहीमा चौपाई को 4 टांगें वाले जानवर को कहा जाता है, और इसका मादा बहम इबहाम से है, और इनकी गुफ्तगू और अक्ल व फ़हम में चूँकि इबहाम है इसलिए इनको बहीमा कहा जाता है। अनाम ये ज़बर के साथ ऊँट, गाय, बकरी, भेड़ को कहा जाता है क्योंकि इनकी चाल के अंदर नरमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि सुबह सादिक और सुबह काजिब के अंदर क्या फ़र्क है? ये भी इंटरव्यू का सवाल है। सुबह काजिब वो रोशनी जो रात के पिछले पहर आसमान पर कुछ देर के लिए नमूदार हो जाती है और फिर अंधेरा छा जाता है, तो अंधेरा छा जाने के बाद जो रोशनी निकलती है उसको सुबह सादिक कहते हैं। महर मुसम्मा से मुराद वो महर है जो राइजुल वक्त से, अगर महर में राइजुल वक्त से ज़्यादा मसलन मकान, ज़मीन, बाग वगैरह शामिल किए जाए तो ये महर मुसम्मा है। महर मुसम्मा की एक तारीफ़ आप ये समझ लें, वो महर जो आस पड़ोस की औरतों का है, यानी जिस बच्ची का निकाह हो रहा है तो उसके इलाके, उस महल्ले के जो बच्चियों का महर है वो महर मुसम्मा है, यानी वहाँ पर राइज जो महर है। निकाह मुहल्लल से क्या मुराद है? इसको निकाह तो नहीं कहा जा सकता, बहरहाल निकाह मुहल्लल से मुराद हलाला के तौर पे किया गया निकाह। लानल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल, यानी हलाला करने वाले पर भी लानत और कराने वाले पर भी लानत। वाक़या किरतास से क्या मुराद है? इससे मुराद वो वाक़या कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से 4 दिन पहले हज़रत उमर और कुछ दीगर सहाबा को तहरीरी अंदाज से कुछ लिखवाना चाहते थे, लेकिन हज़रत उमर ने आपकी तबीयत के नासाज होने के पेश नज़र मना कर दिया था। अब इस तनाजुर के अंदर शिया और सुन्नी की इख्तलाफी मबाइस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, आप उनको देख लें, लेकिन कम अज़ कम आपको इतना ये मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि वाक़या किरतास हकीकतन है क्या।
اسی کے اندر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے حضور کچھ لکھوانا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر نے ان کو وہ کاغذ نہیں دیا۔ اس تناظر کے اندر بہت زیادہ اختلافی مباحث ہیں، لیکن اتنی کم از کم آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ طواف کی کتنی اقسام ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے؟ تو ہم یہاں پہ صرف ان کی اقسام کو دیکھیں گے، اور باقی جو اس کی تعریفیں ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ طواف کی 7 اقسام ہیں۔ ایک طواف قدوم ہے، اور اس کے بعد طواف زیارت ہے، اس کے بعد طواف صدور ہے یا طواف صدر ہے، اس کے بعد نمبر 4 ہے طواف عمرہ، اور یہ جو ہے نا وہ فرض ہے، ٹھیک ہے، عمرہ کے اندر یہ رکن بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ طواف نظر ہے، طواف تحیہ ہے، طواف نفل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصحاب الفرائض سے مراد کون لوگ ہیں؟ اصحاب الفرائض سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا میراث میں معین حصہ قرآن میں اور حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، اور ذوی الفرائض بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سوال اس دفعہ پبلک سروس کمیشن کے اندر موجود تھا، کے پی کے پبلک سروس کمیشن کے اندر، کہ کل جو ہے نا وہ کتنے حصے ہیں میراث کے اندر، معین حصے کتنے ہیں؟ تو یہ ٹوٹل حصے 12 ہیں جن کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے۔ اس میں 4 حصے مرد کے ہوتے ہیں اور 8 حصے عورتوں کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر فتح مبین اور یوم فرقان کس کو کہا گیا؟ تو یہ آپ یاد رکھیں، فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے، یوم الفرقان سے مراد غزوہ بدر ہے، اور یوم المرحمہ قرآن کریم کے اندر فتح مکہ کو کہا گیا۔ یوم الترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر سے مراد کون سے ایام ہیں؟ یہ آپ لازمی رٹ کے جائیں کہیں نہ کہیں سے، اس کے اندر بندہ ضرور کنفیوز ہو جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 10 ذی الحج کو یوم النحر یعنی جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور 11، 12 اور 13 کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ کے اندر بھی یہ سوال آیا تھا، اور یہ انٹرویو کے اندر بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرات متواترہ میں کتنی شرائط پائی جاتی ہیں؟ تو قرات متواترہ یہ وہ قرات ہے جس میں درجیل 3 شرائط پائی جاتی ہیں۔ پہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور ائمہ قراء کے ہاں مشہور ہو۔ نمبر 2، جو مصائف عثمانیہ کے رسم الخط کے مطابق ہو، اور تیسری شرط جو لغات عرب میں سے کسی لغت کے مطابق ہو۔ تو اگر کسی قرات میں یہ 3 شرائطوں میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہو تو اسے قرات شاذہ کہتے ہیں۔ یہ جواب بھی آپ کو آنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر نفس کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں؟ قرآن کریم کے اندر نفس کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ امارہ جو گناہوں پہ ابارے، لوامہ جو انسان کو ملامت کرے، اور نفس مطمئنہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور وعدوں کا یقین ہو۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حواری اور صحابی کے اندر کیا فرق ہے؟ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صحابی جو حالت ایمان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا اور حالت ایمان میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ نیکسٹ یہ امپورٹنٹ کوسچن سیرت کے حوالے سے ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلے اور سب سے آخر میں یہود کے کس قبیلے کو نکالا گیا؟ تو درست جواب اس کا ہے، سب سے پہلے بنو قینقاع کو 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نکالا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر غزوہ بدر 3 ہجری کے اندر ہوا، اور اس کے بعد 4 ہجری میں بنو نذیر کو نکالا گیا۔ سب سے آخر میں بنو قریظہ کو 5 ہجری کے اندر یہ ان کو نکالا گیا۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 29، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مشہور جنگوں کے آپ نام بتا دیں اور سن ہجری۔ تو یاد رکھیے جو مشہور جنگ ہے جنگ جمل اونٹوں والی جنگ، اور یہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اونٹ کے اوپر سوار تھی تو اس لیے اس کو جمل کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ 36 ہجری کو یہ جنگ ہوئی، جنگ صفین۔ 37 ہجری کو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، اور جنگ نہروان یہ 38 ہجری میں حضرت علی اور خوارج کے مابین ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مشہور جنگیں اور ان کا سن بھی بتائیں۔ آپ کو پتہ یہ صرف 5 لائنیں جو ہے نا، یہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کم از کم کوئی جو ہے نا وہ 50 سے 60 صفحوں کا خلاصہ ہے کہ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اہم جنگیں، کچھ اس سے الگ بھی ہیں لیکن جو مشہور ہیں ہم ان کو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے آپ کی خلافت 13 ہجری سے شروع ہوتی ہے، تو 13 ہجری کے اندر ہی آپ شام کے اوپر حملہ کرتے ہیں، پھر جنگ بویب بھی 13 ہجری کو، پھر جنگ یرموک 15 ہجری کو، پھر 15 ہجری کو جنگ قادسیہ، 16 ہجری کو بیت المقدس، اور جنگ کیساریہ 19 ہجری کو، اور اس کے بعد 21 ہجری کو جنگ نہامد ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس اور بھی انٹرویو کے سوالات ہیں،
جنگ یمامہ کس کے دور میں لڑی گئی؟ کتب ظاہر الروایہ سے کیا مراد ہے؟ فقہ اور حدیث کے تناظر میں شیخین سے مراد کون ہے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ قسم کے کویسچن ہیں، تو یہ بھی ہم 2-3 سوال اور دیکھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اگلا سوال، جنگ یمامہ کن کے دور میں لڑی گئی، کس کے خلاف لڑی گئی، اور اس جنگ میں کل کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ تو یہ دور صدیقی مسلمہ کی جو ہے نا وہ دور صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کی ہے، اور یہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اور اس جنگ کے اندر کل 1200 مسلمان شہید ہوئے، جس میں 70 حفاظ اور 700 قاری حضرات بھی شامل تھے۔ کتب ظاہر الروایہ سے مراد کون سی کتب ہیں اور یہ کس فقہ کی کتابیں ہیں؟ تو جامع صغیر، اس سے مراد جو ہے نا وہ 6 کتابیں ہیں۔ کتب ظاہر الروایہ سے مراد جامع صغیر، جامع کبیر، السیر الکبیر، السیر الصغیر، المبسوط اور الزیادات، یہ امام محمد کی جو ہے نا وہ 6 کتابیں ہیں، اور ان کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی کی یہ کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو امام صاحب کی جو کتابیں ان کو نادر الروایہ کہا جاتا ہے۔ فقہ اور حدیث کے تناظر میں شیخین سے کون مراد ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ٹیسٹ کے حوالے سے بھی اور انٹرویو کے حوالے سے بھی۔ یاد رکھیے، شیخ وقت کے امام اور پیشوائے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، شیخین 2 پیشواؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مورخین اہل عقائد اور صحابہ کرام میں شیخین سے مراد ابو بکر اور حضرت عمر فاروق ہیں، جبکہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کو ختنین بھی کہا جاتا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ اصطلاح فقہائے اعناف میں شیخین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام یوسف ہیں۔ صاحبین سے مراد ابو یوسف اور امام محمد ہیں، اور طرفین سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد ہیں۔ متاخرین شافعیہ کے نزدیک شیخین سے مراد رافعی، امام رافعی اور امام نووی ہیں، اور متقدمین شافعیہ سے مراد ابو حامد احمد بن محمد اسفر اور قفال عبداللہ بن احمد مروزی اس سے مراد ہیں۔ آخری سوال، اصول فقہ کی اصطلاح میں فقہ الاحکام اور فقہ الواقعہ سے کیا مراد ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ فقہ الاحکام سے مراد وہ احکامات اور اصول و ضوابط ہیں جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق دینی امور سے ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ، اور فقہ الواقعہ سے مراد دنیاوی اور عصری علوم و فنون سے متعلق اجتماعی اور اساسی علوم و مسائل سے متعلق امور پر مباحث کو فقہ الواقعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی ویڈیو آج کی، جس کو ہم نے بہت ہی محنت سے تیار کیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی، اور یہ سوالات اگر آپ کو اچھے لگے ہوں تو ہمارے چینل لائٹ آف ایجوکیشن وتھ ساجد عباسی کو لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی اپڈیٹڈ ویڈیو آپ کو اسی طرح سے ملتی رہیں۔ اگر یہ کتاب آپ کو PDF کے اندر چاہیے تو یہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ آپ کو اس کا لنک جو ہے نا وہ ڈسکرپشن کے اندر دے دیا جائے گا، واٹس ایپ کا، اور یا ای میل آپ کو دے دی جائے گی، وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر کے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کتاب ہماری آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل پہ رہیے، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔